خوفناک کہانی، زندگی کی تاریخ کی سب سے بری کہانی۔ یہ کہانی ایک شہر کے کنارے واقع ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے، جہاں کی زندگی کی تمنا کرنا ایک عجیب خواب تھا۔ یہاں کی زندگی معمولی سی تھی، لیکن ایک روز وہ چیز آئی جس کی بنا پر یہ کہانی انتہائی خوفناک ہو گئی۔ یہ کہانی ایک خواب میں شروع ہوتی ہے، جس میں ایک عجیب مخلوق نے میرے خواب میں آ کر مجھے ایک خوفناک پیغام دیا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ میرے گاؤں کو تباہ کر دینے والا ہے اور وہ میرے خوابوں کا شکار ہونے والا ہے۔ میں اس خواب سے ڈر گیا اور واقعیت کی دنیا میں واپس آ گیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو، پریشان گاؤں والوں کو اپنے خواب کا بیان کیا، لیکن کسی نے میرے الفاظ پر یقین نہیں کیا۔ مگر کچھ دن بعد وہ چیز جو میرے خواب میں دیکھی تھی واقع ہو گئی۔ ایک رات گاؤں کے قریبی جنگل میں ایک انسان جیسی مخلوق نے آ کر بسیرا کر لیا۔ وہ شخص ایک اجنبی نظر آ رہا تھا۔ اس کے منہ سے لال دھواں نکل رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں کالے چشمے تھے۔ وہ اجنبی گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے بات کرنے لگا اور ان سے مدد کی خواہش کی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک دورہ کر رہا ہے اور اپنے خود کے گاؤں میں بھی برائی ہونے والی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس پر یقین نہیں کرتے۔ کچھ ہفتوں بعد ان اجنبیوں نے گاؤں کو غاروں میں بند کر دیا اور ان کے خوابوں کو حقیقت بنا دیا۔ ان کی نظروں میں کوئی رحم نہیں تھا اور وہ گاؤں کے لوگوں کو بے دنیا کر دیتے ہیں۔ میں اور میرے دوست گاؤں کی اس حالت کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان اجنبیوں نے ہمیں بھی اپنے قابو میں لے لیا اور ہمارے خوابوں کو برآمد کرتے رہتے ہیں۔ گاؤں کی اس برائی کا آغاز ہمیں خوف کی دنیا میں لے گیا، جہاں کی رات کبیری خوفناک تاریکیوں سے بھری ہوتی ہے اور دن کو ہمیں اجنبیوں کی سخت سلطنت کی زندگی جینی پڑتی ہے۔ ہم اپنی آزادی کی تلاش میں ہیں، لیکن کیا ہم کبھی بھی اپنے گاؤں کی خوبصورتی کو واپس لا سکیں گے، یا ہماری کہانی اس برائی کے لباسوں میں ہی ختم ہو جائے گی؟ گاؤں کی برائی کو دنیا میں 4 سال گزریے اور ہم اپنی آزادی کی تلاش میں محنت کرتے رہے۔ ہم نے اجنبیوں کی مخلوقوں کی جذباتی طریقے کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمارے ساتھ سختی سے پیش آ رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ اب بھی اپنی آزادی کی امیدوں میں زندگی گزار رہے تھے اور ہمیں بھی ان کی امیدوں کو تعبیر کرنی تھی۔ ایک دن ہم نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور ایک جلسہ منعقد کیا کہ ہم سب اپنی استادی کریں۔ جلسے کے دوران ہم نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہمیں اجنبیوں کو دہاڑ کر گاؤں سے نکالنا ہوگا۔ ہمیں ان کی طرف سے اکھاڑ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور ہم نے ایک بڑا راز افشا کروایا، جس میں ہم نے ان کی طرف سے ان کے خوابوں کو پکڑنے کا منصوبہ بنایا۔ اجنبیوں کی جماعت نے ہمارے راز افشا کو سنا اور وہ ہماری مدد کرنے لگے، لیکن ہم نے اپنی طاقتیں جمع کی اور ان کے خلاف کرتوت کرنے کی جنگ کا اعلان کیا۔ جنگ شروع ہوئی اور گاؤں کے لوگ اور اجنبی کی مخلوق کی جماعت کے درمیان ایک بڑی مبارزہ شروع ہوئی۔ ہم نے جنگ کی خواہش کی نہیں تھی، لیکن یہ آخری کوشش تھی ہمارے گاؤں کو بچانے کی۔ مبارزہ 3 دن تک جاری رہا، جس میں گاؤں کے لوگ اور اجنبیوں کی مخلوق کی جماعت کے درمیان ایک سخت اور خونریز جنگ ہوئی۔ انتہائی تکلیف دینے والی جنگ کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اجنبیوں کو ہرا دیا اور ان کو گاؤں سے نکال دیا۔ یہ جنگ ہمیں مہنگی پڑی، جس میں کئی لوگ زخمی ہوئے اور بہت سارے گاؤں کے مکین زندگی سے رخصت ہو گئے، لیکن یہ ہماری آزادی کی پیروی کی آخری کوشش تھی۔ گاؤں کی برائی کی دنیا سے آزادی کی تلاش میں ہم نے قربانی دی اور اپنے خوابوں کو واپس پانے کی کوشش کی۔ ہم نے اجنبیوں کی برائی سے بچنے کی اور اپنے گاؤں کو بچایا، لیکن یہ کوشش ستائش نہیں گئی۔ یہ کہانی ایک اختتام پذیر کوشش کی ہے، جس میں خوابوں کی دنیا سے لے کر حقیقت تک کا سفر ہے۔ یہ ایک سبق آموز کہانی ہے جو ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنے اور برائی کے خلاف جنگ کرنے کی توجہ دیتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔